اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ سلام، امان ہے، ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات صبح کے نکلنے تک ہے۔ یہ سورۃ القدر ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی قرآن پاک اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ عظیم الشان کلام ہے، اس کو اتارنے کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ عظیم رات کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک مکمل لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی لیلۃ القدر میں اتار دیا گیا۔ اس لیے کہ انزال کا مطلب ہے مکمل طور پر اتار دینا، اور پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی مکمل سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی، حالات اور واقعات کی مناسبت سے تھوڑا تھوڑا قرآن پاک مکمل اترا ہے 23 سال کے عرصے میں۔ اس کے لیے قرآن پاک نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کو اتارا ہے۔ بہرحال شب قدر کی اہمیت کو اللہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیے، اس کا اندازہ لگائیے شب قدر کتنی اہم چیز ہے کہ ہم نے قرآن پاک جب نازل کرنے کا ارادہ کیا تو شب قدر میں اتارا۔ قرآن پاک چونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب ہے، کلام ہے اس کا، تو اس کو جب اتارا گیا سب سے عظیم الشان رات میں اتارا گیا، جسے شب قدر کہا گیا۔ شب قدر کا ہلکا سا انٹروڈکشن دیا گیا اور اس کا تعارف کرایا گیا کہ تمہیں پتہ ہے کچھ شب قدر کیا ہے؟ شوق پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی۔ پھر فرمایا خود ہی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے 1000 مہینے عبادت کی ہو۔ اور یہ سمجھیے کہ گویا جس آدمی نے 83 برس تک جو ہے عبادت کی ہو، اس طریقے سے اگر صرف جو ہے ایک آدمی کو شب قدر مل گئی ہے تو ایسا ہے گویا اس نے 83 برس تک عبادت کر لی ہو۔ اس صورت کے پس منظر میں اور شان نزول کے طور پر جو ہے مفسرین حضرات کے 2 قول نقل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا، کبھی اس نے ہتھیار نہیں اتارے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو مسلمانوں کو سن کر تعجب ہوا کہ اس نے تو بڑا جو ہے کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس پر سورہ قدر نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس امت کے لیے صرف 1 رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے اور یہ وہ برتری ہے اور وہ انعام ہے جس کی طرف جو ہے مسلمانوں کا خیال نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دوسری روایت اس
صورت کے جو ہے شان نزول کے طور پر یہ بیان کی گئی۔ ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت سب پر ثابت فرما دی کہ یہ امت سب سے جو ہے افضل ہے، ساری امتوں سے افضل ہے۔ بہرحال تو لیلۃ القدر کا اس میں ذکر بار بار آ رہا ہے سورت میں، یہ تو اس کا پس منظر ہوا، شان نزول ہوا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، قدر کا مطلب ایک تو عربی کے اعتبار سے یہ ہے کہ قدر کا مطلب ہے عظمت اور شرف والی چیز، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں آدمی اب تک اپنے گناہوں، اپنی بے عملی، بدعملی اور بے نیتی اور بدنیتی کی وجہ سے اللہ کی نظروں سے گرا ہوا تھا اور اس کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن اگر اس نے یہ رات پالی تو اس کی عظمت اور اس کا شرف بڑھ گیا، اس کی عظمت میں 4 چاند لگ گئے۔ پہلے اس رات کو پانے سے پہلے وہ آدمی اللہ کی نظروں سے گرا ہوا تھا، لیکن اگر اس نے محنت اور کوشش کر کے یہ رات پالی تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہے۔ تو یا تو یہ مطلب ہے اس کا، اور دوسرے قدر کے معنی لیلۃ القدر ہے نا، یا قدر کے دوسرے معنی ہے تقدیر اور حکم کے، عربی اعتبار سے یہ بھی قدر کے معنی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہوگا، اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اللہ نے جو تقدیر ازلی میں لکھ دیا ہے ساری مخلوق کے لیے، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے مامور ہیں۔ یعنی اس رمضان سے اگلے رمضان تک جو واقعات پیش آنے والے ہیں دنیا میں، وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ان فرشتوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، اور جو چیزیں ان کے حوالے ہوتی ہیں من جملہ ان کے یہ ہے کہ اس میں ہر انسان کی عمر، موت، رزق، بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ مثلا یہ بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی عمر کتنی ہوگی، اس کی موت کب آئے گی، کتنا رزق اسے ملے گا، بارش کس علاقے میں کتنی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ امور سب کے سب جو پہلے سے تقدیر ازل میں لکھے ہوئے تھے، بڑی تقدیر میں لکھے ہوئے تھے، اب ایک سال کا ڈاٹا پورا فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور مفسرین کے مطابق جو ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، وہ فرشتے جن کے یہ چیز حوالے کی جاتی ہے اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہم السلام ہیں۔ بہرحال تو یہ رات اپنے آپ میں بڑی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس رات کو پانے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شب قدر آخر کب ہوتی ہے؟ تو شب قدر تفسیر مظہری میں بہت سارے اقوال اس سلسلے میں نقل کیے گئے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخر عشرے میں ہوتی ہے، اور اس میں بھی زیادہ راجح قول یہ ہے اور زیادہ قوی بات یہ ہے، زیادہ قوی احتمال یہ ہے کہ وہ 21، 23، 25 اور 25، 27 اور 29ویں راتوں میں ہوتی ہے، یعنی طاق راتوں میں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ اور بعض علماء کے نزدیک جو ہے اخیر عشرے میں ہوتی ہے، کسی بھی اس میں ہو سکتی ہے رات میں، 22ویں رات میں بھی ہو سکتی ہے، 21ویں میں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں میں بھی ہو سکتی ہے، 24ویں میں بھی، یعنی 21 سے لے کر 29 یا 30 تک یہ جو راتیں ہیں، بعض علماء کا ماننا یہ ہے کہ ان 9-10 راتوں میں سے کبھی بھی وہ رات ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ قوی احتمال یہ ہے کہ وہ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔
طاق کا مطلب 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں۔ تو ان راتوں میں جاگنے کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، یعنی شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری 10 دن میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اسی وجہ سے اعتکاف مسنون ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف فرماتے تھے، جو سنت مؤکدہ ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام شب قدر کی جو ہے تلاش میں وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کرنے والے آدمی کو تو شب قدر ہر حال میں مل ہی جاتی ہے، چاہے وہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، اس لیے کہ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے۔ وہ تو رب کے در پہ پڑا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے در پر لے جا کر ڈال دیا ہے کہ ربا کچھ بھی ہو میں تو آپ کو جو ہے منع کر رہوں گا، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ تو معتکف کو تو شب قدر مل ہی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ اعتکاف کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے ان خاص راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، پیارے اللہ میری خطائیں بھی معاف فرما دیجئے۔ تو یہ شب قدر میں جو ہے پڑھنے کی دعا ہے، اس دعا کو شب قدر میں پڑھنا چاہیے۔ اور اس رات میں جو ہے ایک بات اور ذکر کی گئی، تنزل الملائکۃ والروح، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اترتے ہیں اور سب مومنوں کو وہ سلام کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے اللہ کے بندے مرد و عورت نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے، اور من کل امر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے سب کے لیے رحمت کی اور جو ہے اس کی دعا کرتے ہیں۔ تو خلاصے کے طور پر یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر میں جس شخص نے جو ہے عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ اور پھر صبح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ میں پڑھ لی تو گیا اس نے ساری رات عبادت کی۔ تو جو آدمی ان اخیر کی 10 راتوں میں اس بات کا اہتمام کر لے خاص طور سے کہ وہ جو ہے عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے گا اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے گا، یعنی کم از کم اتنا تو کر ہی لے، تو یہ سمجھیں کہ اس نے بھی جو ہے شب قدر کو پا لیا ہے۔ تو اس لیے کوشش تو یہ ہو کہ مکمل اعتکاف کیا جائے شب قدر کی تلاش میں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو طاق راتوں میں جاگنے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو جو ہے تھوڑا بہت وقت ضرور اس کے لیے نکالیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو ہے ان راتوں میں اپنے آپ کو جاگنے کا پابند بنائیں۔ یا اگر بالکل یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ان طاق راتوں میں یا اخیر عشرے میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، تو کچھ نہ کچھ حصہ شب قدر کا اس آدمی کو یقینی طور پر مل جائے گا۔ اس لیے کہ شب قدر شروع ہو جاتی ہے مغرب کی اذان سے اور فجر کی اذان تک رہتی ہے، تو جو آدمی عشاء کی نماز پڑھے گا جماعت سے اور فجر کی نماز بھی پڑھے گا تو دونوں جو ہے چیزیں جو ہے اس کو مل جائیں گی، اور شب قدر کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو ضرور مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔